ڈھونڈتے پھرتے ہیں دریا کو سفینے والے، موت کی مانگ میں رہتے ہیں یہ جینے والے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں دریا کو سفینے والے۔ میرے حسین نے اس ڈھنگ سے مدینہ چھوڑا، کربلا روز جاتے ہیں اب مدینے والے، کربلا روز جاتے ہیں اب مدینے والے۔ اور زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا۔ شبیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو نبی کی، ہر عمر کی زہرا کو بچاتی رہی فضا۔ ان الفاظ کے ساتھ علامہ علی کی گوری صاحب ذکر فضائل صاحب آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى، اللهم صل على محمد وآل محمد، المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء، الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صلوات پڑھتے جی محمد و آل محمد۔ آپ سب سے ملزم ہے سکھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مع اخلاص جمیع مرحومین مومنین مومنات، محبین محمد و آل محمد، مسلمین و مسلمات، و بالخصوص صاحبان کاوش کے مرحومین کی ارواح کے اصالِ ثواب کے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الرسول وجده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعا ہے پروردگار سے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، بالخصوص سید الشہداء، آج کے گزرے ہوئے دن کا واسطہ مالک، احباب جتنے بھی یہاں پر فرش عزا پر تشریف فرما ہے، مالک سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ جو بھی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، ان ہستیوں کا صدقہ کہ جن کی محبت میں آپ اکٹھے ہوئے ہیں، مالک آپ سب کے دلی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مل کے دعا کریں بالخصوص جنہوں نے کوشش کی ہے آج کے اس دن کی اس ذکر کو منعقد کروانے کی، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، مالک ان کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اس کے علاوہ کچھ گناہ گار کے ذمے جن مومنین مومنات محبین محمد والے محمد دعائیں لگائی ہیں جن کے نام میرے زبان پر نہیں بھی ہیں مالک، تجھے واسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی سب دعاؤں کی ایک دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے صلوات پر محمد و آل محمد۔ سادات اعزام مومنین کرام، یقیناً جو تاریخ گزر رہی ہے یا گزر گئی ہے اس کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس عزا بھی ہے جو منعقد ہو رہی ہے 28 رجب کے جس دن امام حسین نے مدینے کو چھوڑا۔ میں کوشش کروں گا کہ نوجوان تک کچھ نہ کچھ اس تاریخ کے حوالے سے بھی، ان ہستیوں کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پیغام پہنچے، تاکہ ہمارا ایسی جگہوں پر آنا جو ہے وہ شرف قبولیت کا باعث بنے۔ عزاداری سید الشہداء، عزاداری امام حسین علیہ السلام، یقیناً ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک سانس ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، اور اس کو تا دم مرگ بھی پورا کرنا ہے، اور یہ خوش قسمتی بھی ہمارے پاس ہے کہ زندگی میں بھی حسین حسین کرنا ہے، اور زندگی کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ بھی حسین حسین کرتے گزرے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ تعداد کی تو فکر نہیں کرنی، موسم کی فکر نہیں کرنی، میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اپنے نوجوان کو دوں۔ بہرحال میں آپ کی سماعتوں کا ایک مرتبہ پھر پہلے سے مشکور ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیں گے بلکہ محمد و آل محمد پر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آیت آپ کی سماعتوں سے بہت ہی مانوس ہے، جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آل عمران کی 33ویں آیت، یعنی کہ قرآن فہم بیٹھے ہوئے ہیں، قاری بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، 33ویں آیت کا نمبر ہے، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے سماعت بھی کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا کس کو؟ آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، عالمین میں سے۔ یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا کس کو؟ آدم کو اور نوح کو۔ یہاں تک آیت کو روکے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن کے ذریعے ہر انسان کو کہ چننا جو ہے وہ میرا کام ہے۔ چننا میرا کام ہے۔ آدم و نوح سمجھ آئی کہ انبیاء کو چننا اللہ کا کام ہے۔ انبیاء کو کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے۔ لیکن بات کو آگے بڑھایا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہ جائے، کوئی بروز محشر کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ اس چیز کا پتہ نہیں تھا، یہ ہدایت تو مجھ تک پہنچی ہی نہ تھی۔ آیت کو آگے بڑھایا گیا کہ دیکھو صرف انبیاء کو چننا میرا کام نہیں ہے، کبھی کبھی ہم آل کو بھی چن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صرف انبیاء کو نہیں چنتے، ہم آل کو بھی چن لیتے۔ کس آل کو چنا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی، آل ابراہیم و آل عمران۔ ہم نے ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کی بھی آل کو چنا۔ کس سے؟ عالمین سے، عالمین میں سے۔ یہ نقطہ جو ہے، اور اگر اس آیت کو سمجھیں تو اس کا پہلا ٹکڑا، پہلا جز آیت کا، اور آخری اور درمیان کے آیت کو ایک دفعہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فراموش کریں تو کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چنتا ہے، کہاں سے؟ علی العالمین، عالمین میں سے۔ چننا اللہ کا کام ہے، انبیاء کو بھی اور آل کو بھی۔ چنتا کہاں سے ہے؟ عالمین میں سے چنتا ہے، یعنی اللہ کا چنا ہوا عالمین کا نمائندہ بنتا ہے، حاضرین کا نمائندہ نہیں بنتا۔ ماشاءاللہ، ذہنوں میں رہے، ہم جسے چنیں گے عالمین میں سے چنیں گے اور عالمین کے لیے چنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں قرآن کی بات کو؟ چننا اللہ کا کام ہے، چنتا عالمین میں سے، انبیاء کو بھی چنتا ہے، آل کو بھی چنتا ہے۔ چنتا کیوں؟
تاکہ سلسلہ ہدایت کے اندر خرابی نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ سلسلہ ہدایت جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح سے چلتا رہے۔ کیوں کہ دیکھا گیا، تاریخ کے واقعات اس چیز کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی چننا انسانوں کے ہاتھ میں آیا، جب بھی منتخب کرنا انسانوں کے ہاتھ میں آیا، تو تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے چنا، جنہوں نے انتخاب کیا، کچھ دیر بعد وہی ان کے سامنے بالمقابل کھڑے ہیں۔ اور کہیں تو یہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ چونکہ خالق ہے، جانتا ہے، مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ انتخاب تو کر سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن ان کی نظر، ان کی سوچ ایک خاص حد تک ہے۔ اس حد کا نام دنیا ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم کا بنانے والا چونکہ خدا ہے، تو جب اللہ کسی کو چن رہا ہوتا ہے، میرے دوست، میرے نوجوان اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اس وقت اللہ اس دنیا کے حساب سے نہیں چن رہا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ چن بھی کس کے لیے رہا ہے؟ عالمین کے لیے۔ تو جب اللہ چنتا ہے تو صرف یہ نہیں دیکھتا کہ خاص قبیلے کے لیے، ایک خاص مذہب کے لیے، نہیں، اب عالمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ خلق ہوا ہے، اب عالمین ہے، لفظ عالم ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ نوجوان میری طرف متوجہ ہو جائے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ دنیا آج سائنس کے ساتھ ترقی کی منازلوں کو طے کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کام کر رہے ہیں زمین سے باہر نکل کر، کہاں؟ خلاؤں میں اور فضاؤں میں۔ اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کتنے ستارے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس وقت کتنے چاند ہیں جو چمک رہے ہیں، اس چاند کے علاوہ کتنے سورج ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد کبھی نہ کبھی اگر آپ کو اس سے دلچسپی ہے تو آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہوگا کہ سائنسدانوں نے کچھ اور نئے سیارے دریافت کر لیے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے آگے کیا ہے، ابھی یہیں تک پہنچے ہیں۔ ان سیاروں کے نام بھی آپ تک آ گئے ہوں گے، بتاتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اور گلیکسی آ گئی ہے سامنے، ایک نئی ستاروں کی کہکشاں آ گئی ہے، ایک نئی ملکی وے سامنے آ گئی ہے، بتانے والے بتا رہے ہیں، سائنسدان اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن علم چونکہ محدود ہے، اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ان سے سوال کریں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ تو جب اللہ کسی کو چن رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ کس کس کے لیے چن رہا ہے، وہ ہر اس چیز کے لیے چنتا ہے جس کو اس نے خلق کیا، جس نے اس کو خلق کیا، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ خلاؤں میں ہے، چاہے وہ سیاروں میں ہے، چاہے اس زمین کے لیے ہے۔ اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو قیامت تک کوئی اس میں شک نہیں ڈال سکتا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ڈال سکتا، اس کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی کو چنا ہے، اللہ نے جب بھی چن کر کسی کو مبعوث کیا ہے یا امام بنایا ہے، لوگ آئے تو بڑے فرقت کے ساتھ ہیں لیکن عاجز ہو کر واپس گئے ہیں، کیونکہ اللہ کا چنا ہوا ہی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ منبر پر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ اس کو انسانوں نے نہیں کہ خالق انسان نے چنا ہے۔ صلوات پڑھ کر کے محمد مل کے صلوات پڑھیے گا محمد علیہ۔ لیکن چنے ہوئے میں اور انتخاب کیے ہوئے میں یا چھٹے ہوئے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، انسان چھانٹتے ہیں، انسان چھانٹتے ہیں۔ زہری صاحب کو بہت خوبصورت جملہ، انسان چھانٹتے ہیں، اللہ چنتا ہے۔ اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے منتخب نمائندے کو چھٹا ہوا نمائندہ کہتے ہیں۔
اور یہ کوئی اچھا نہیں ہے. چھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ چھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں اور آپ، ٹھیک ہے آپ سمجھ آگئی بات کی کہ اللہ جب بھی کسی کو چنتا ہے تو وہ عالمین کو سامنے رکھ کے چنتا ہے. انسان جب بھی چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، چھانٹتا ہے تو اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے جب بھی چھانٹا ہے یا چھانا ہے تو اس نے سب سے پہلے کوشش یہی کی ہے کہ نظام الہی کو جس قدر ذکر پہنچایا جا سکے پہنچایا. تاریخ گواہ ہے اس کو. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ لے کر چل سکوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا چنا ہوا اور ایک انسانوں کا چھانٹا ہوا. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے اس دونوں کے اندر؟ فرق 28 رجب بتا رہی ہے کہ جو انسانوں کا چنا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور جو اللہ کا چنا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ مقابلہ یہی ہے کہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنا بنایا ہوا اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا، یہی بتا کے کہ یہ بھی اللہ کا ہی چنا ہوا ہے. مقابلہ ہوگا، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ہے یا انسان کا چنا ہوا ہے یہ پتا چلے گا اس کی بات سے. یہی ہوا 23 یا 24 رجب کو ایک سوال آیا مدینے کے اندر کہ کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیعت چاہیے. یہ وہ ہے سوال کرنے والا جس کو انسانوں نے چنا ہے. سوال کس کے لیے آیا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے چنا ہے. شاید ابھی بھی سمجھ نہ آتی کہ جب تک وہ جواب نہ آتا کہ جب سوال لایا گیا نا تو کیا جواب دیا خدا کے چنے ہوئے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی یا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے. یہ جملہ بڑا آسان ہے لیکن ذہن میں رہے کہ یہ کلام امام ہے. سننے میں بڑا سادہ جملہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کرے گا. یہ جواب یقیناً امام نے کسی کو دیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ جواب دیا نا امام نے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے. اب یہ جب کہا ہوگا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے تو جو سننے والا ہوگا اس نے کیا سوچا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو میرا نوجوان متوجہ؟ مجھ جیسا. حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے مجھ جیسا سے جب بھی میرا جملہ یہ تمہارے کانوں تک پہنچے، تمہارے ذہنوں تک پہنچے تو پہلے یہ طے کرنا کہ میں تمہاری نظر میں کیا ہوں، میں تمہارے لیے کیا ہوں، اور پھر اس کے بعد میرا جملہ کیا مجھ جیسا. جب حسین کہے مجھ جیسا تو میرے اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ حسین کس جیسا؟ سوال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ اگر حسین کہہ رہے کہ مجھ جیسا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حسین کسی کے جیسا ہے. اور یہ سوال بھی کوئی مشکل نہیں ہے مسلمان کے لیے سوچنے کے لیے کہ حسین کس جیسا. اگر اسے صحیح معنوں میں محبت ہے اس گھرانے سے تو جب بھی یہ جملہ ہے کہ حسین کہے کہ مجھ جیسا تو فوراً جواب ہے الحسین منی وانا من الحسین. پتا جائے فوراً ذہن کس طرف جائے؟ رسول کی طرف. کہ اگر حسین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا تو اس کا مطلب حسین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسے سے مراد کوئی محمد کیسے بیعت کرے. کس کی؟ اس جیسے. اب جب اس جیسے کی طرف توجہ جائے تب بھی پتا چلے کہ اس جیسا کس جیسا. رک نہ جائے بات یہیں تک. حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بیعت کے معاملے ہم جیسوں کے پاس پہلے بھی آتے رہے ہیں اور پہلے بھی جو مجھ جیسے تھے انہوں نے اس جیسے کی بیعت نہیں کی. تو اگر انہوں نے نہیں کی تو میں حسین کیسے اس جیسے کی بیعت کر لوں؟ اب اس جیسا جب بھی سامنے آیا مجھ جیسے نے بیعت نہیں کی. یہی پیغام دیا قیامت تک کے لیے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی وقت کا یزید جب بھی سوال بیعت لے کر آئے گا وقت کا حسینی اس کا انکار کرے گا.
لیکن صرف اور صرف ایک فرق ہے، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لفظ یہ کہا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ قیامت تک یہ جملہ اسی طرح دہراتا جایا رہے گا، کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مثال بنا دی کہ جب بھی تمہارے سامنے یزیدیت آئے اور اگر تم نے اس کے سامنے سر نہ جھکایا تو لوگ تمہیں مجھ جیسا تو نہیں لیکن کم از کم حسینی ضرور کہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری، حسینی ضرور کہیں گے، لیکن اس جیسے کی طرف سے جب اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو ہو سکتا ہے اسے یزیدی نہ کہیں بلکہ سیدھا یزید ہی کہہ کر مخاطب کریں۔ ایک صلوات پڑھیں کہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس آپ کی رحمتوں کو اور میں مختصر کرتا ہوں، قبلہ آ گئے ہیں، آپ یقیناً ان کو سماعت کریں گے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جو خدا کا چنا ہوا ہے، جس کو خدا چنتا ہے اور جس کو میں اور آپ چھانٹ کر لاتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ آتا ہے تو وہ چنا ہوا اسی کی بات کرے گا کہ جس نے اس کو چنا ہے، اور چھٹا ہوا اس کی بات کرے گا کہ جس نے ان کو چھانٹا ہے۔ یہی فرق ہے۔ بس حسین نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کرے، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ اگر مجھ جیسے نے اس جیسے کی بیعت کر لی تو یہ صرف حسین بیعت نہیں کر رہا، ہر وہ ہستی جو حسین جیسی ہے یا حسین جس کے جیسا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حسین نے نہیں، سب نے بیعت کر لی۔ یہی جواب دے رہا ہے میرا اور آپ کا مولا و آقا۔ یقیناً آپ تفصیلات سنیں کہ کیا وجہ بنی کہ حسین نے بیعت نہیں کی، کیا وجہ بنی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، لیکن پیغام حسین قیامت تک کا دے کے جا رہا ہے۔ قیام حسین ہو، کربلا ہو، مدینے کو چھوڑنا ہو۔ اگر میرا نوجوان اس کو ذرا غور سے دیکھے تو اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ کربلا کیا ہے؟ حسینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، دو کو پہنچے گی کربلا۔ وہ کربلا سجا کر حسین نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ حسینی کو ہونا کیسا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی کیسا ہو تو کربلا بتاتی ہے کہ بھائی عباس کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے تو کربلا بتا رہی ہے علی اکبر جیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایک رشتے کے بارے میں مثال بنا کر حسین، دوبارہ لذاداروں اس طرف نہیں لے کے جا رہا معاملہ، بات یہ کر رہا ہوں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، اور حسین کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا حسین جیسا تو وہ کبھی بھی بیعت نہ کرتا، مدینہ چھوڑتا، مدینہ چھوڑتا، ہجرت کرتا وہاں۔ اور میں بہرحال بتائیں گے قبلہ آپ کو اس کے بارے میں۔ دو ہجرتیں ہیں نا، ایک نبی کی ہجرت ہے اور ایک یہ حسین کی ہجرت ہے۔ قسم بخدا دونوں ہجرتوں میں ہجرت کرنے والے کی مرضی شامل نہیں ہے، چاہے وہ آپ قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس میں ہجرت کا واقعہ درج ہے، یا حسین کا اپنے نانا سے الوداع پڑھ لیں کہ نانا میں تیرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میرا دل راضی نہیں ہے، میں خوشی سے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین خوشی سے مدینہ چھوڑے؟ یہ ہم اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم دن میں 3 مرتبہ تو ہر انسان پڑھتا ہی ہے کہ اذان جب ختم ہوتی تو اس میں ایک مستقرم وقرا، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں بعد از موت قبر نبی کے قریب جگہ عطا کر، ہمیشہ۔ میں اور آپ تو یہ دعا کر رہے ہیں، تو جو سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ اس کے دل کی خواہش نہیں ہوگی
کہ میں ہمیشہ اپنے نانا کے قریب رہوں، لیکن امت نے اس طرح کے مسائل پیدا کیے کہ حسین کو ایک مرتبہ مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ مسائل آپ سنیں گے، میں صرف توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہجرت ہے، یہ جو چھوڑنا ہے مدینہ کا، جب آپ اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ انسان جانے والوں کے مسائل پر گریہ کرے کہ یا رہ جانے والوں کے مسائل پر گریہ کرے۔ حسین مدینہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان میں بہت بلند تین شخصیات ہیں جن کا میں تذکرہ۔ ایک کون؟ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ۔ ایک کون؟ ام البنین سلام اللہ علیہ۔ اور ایک حسین کی بیٹی، اس کو صغرا، فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے۔ جانے والے تو جا رہے ہیں نا، انہوں نے تو مدینہ چھوڑنا ہے، لیکن یہ جو رہ گئے ہیں پیچھے، ان کی طرف بھی کبھی توجہ کیجیے، ان کے مسائل پہ دیکھیے۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں بی بی ام سلمہ کو؟ کہ زوجہ رسول، محبت بہت ہے حسین کو اپنی نانی سے، اور اگر محبت نہ ہوتی اور بی بی کو بھی اہل بیت سے اگر محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی رسول وہ شیشی بی بی ام سلمہ کے حوالے نہ کر کے جاتے۔ یہ محبت ہے، اس قدر محبت، لیکن نہیں لے کر گئے حسین صاحب، چھوڑ کے گئے بی بی ام سلمہ۔ کیوں؟ کہ قرآن کی آیت ہے، بی بی ام البنین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مسئلہ تو امام یقیناً امام بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھ جیسا محبت کرنے والا یقیناً یہی سوچتا ہوگا کہ اگر ام البنین ساتھ ہوتی تو وہ یہ دیکھ کر کبھی برداشت نہ کر پاتی کہ اونا محمد تو شہید ہو گئے، میرا عباس ابھی تک زندہ ہے۔ شاید کہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ ماں کے جس نے اپنے بیٹوں کو یہ سکھایا، تربیت میں یہ بتایا کہ دیکھو کبھی حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلانا، تو کیا وہ ماں یہ دیکھ سکتی ہے کہ حسین کے پیارے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں اور میرا عباس ابھی تک موجود ہے؟ تو شاید اور ایک وہ بی بی جس کو فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑا ہے حسین نے مدینے میں۔ علماء بہت سی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سب جانے لگے نا، کیونکہ یہ بی بی جب قافلہ تیار ہو رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں میرے بابا، یہ بی بی کبھی ہر بی بی کے پاس جاتی ہے، کبھی چچا کے پاس آتی ہے کہ کوئی تو ہو جو میری سفارش کر دے بابا حسین سے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائے۔ لیکن ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ حکم امام ہے، جیسے بھائی کا حکم، جیسے آقا کا حکم، کوئی بھی حامی نہیں بنتا، کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلحت امام ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تاریخ میں کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ قریب آئی ہے نا حسین، اور یہ سوال کیا ہے کہ فاطمہ صغرا کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے، تو حسین نے جواب دیا کہ ہر بچے کی شکل کسی نہ کسی سے ملتی ہے، کوئی اپنی ماں کے جیسا ہے، کوئی اپنے چچا جیسا ہے، کوئی اپنی پھوپھی جیسا ہے، لیکن زینب تم جانتی ہو یہ فاطمہ کا صغرا، اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ اس فاطمہ صغرا کا چہرہ میری ماں فاطمہ کے ساتھ ملتا ہے۔ حسین یہ برداشت نہیں کر پائے گا نوکے نیزہ پہ بھی کہ سر سے ردائیں اتری ہو، فاطمہ کا چہرہ دنیا دیکھی، میں حسین یہ برداشت نہیں کرتا۔ بس ہزاروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، قافلہ تیار ہوا، آپ یقیناً باقی مسائل سننے کے کردار سے کہتے قافلہ تیار ہوا، بتانے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسین نے نشست باہر لگائی، عماریہ گھر کے آگے سامنے کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ عباس الحجاب 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 کی صدا دیتے ہوئے مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھومے۔ اب عماریوں پر بیویاں آ کر بیٹھنا شروع۔ لکھنے والے نے لکھا کہ میں دیکھتا رہا کہ بیویاں آ رہی ہیں، محملوں میں بیٹھ رہی ہیں، لیکن حسین نے اپنی نشست کو نہیں چھوڑا۔ ہر بیوی آتی ہے اپنی اپنی عماری، کہتے ہیں کہ مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان ہیں اور عباس بھاگ کر دروازے کی طرف گئے۔ کہتے اب جو بی بی کا پاؤں باہر آیا، حسین نے فوراً اپنے نشست کو چھوڑا
بھاگ کر قریب گئے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے، عماری پر بٹھایا اور واپس آئے۔ کہتے جب میں نے پوچھا نا کہ یہ کون ہے جس کے لیے حسین کھڑا ہوا، کہتے بتانے والوں نے بتایا تو نہیں جانتا یہ کوئی اور نہیں، حسین کی بہن زینب ہے۔ حسین نے زینب کے لیے اپنی نشست کو چھوڑا۔ زینب اپنے 18 بھائیوں محافظت کے اندر عماری میں سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ عباس آگے کسی کی کیا مجال ہے کہ جو زینب کی طرف، زینب کی رضا کی طرف بھی دیکھ سکے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا بی بی آج تو 18 بھائی آپ کی حفاظت کرنے کی، آپ کی سواری کے گرد کھڑے۔ ہائے بی بی آپ کی قسمت کے 11 محرم جب اونٹوں پر سوار ہونا تھا، یہی بی بی مڑ کر ترائی کی طرف اب آواز دے کر کہتی عباس اب میرے پردے کی حفاظت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔